معزز ناظرین، ملا نصر الدین کی ذہانت۔ ملا نصر الدین 1208 کو ترکی کے شعبہ اشار کے گاؤں ہورتو میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام افندی اور والدہ کا نام صدیقہ خانم تھا۔ والد ایک مسجد کے امام تھے۔ ملا نصر الدین بعد میں ایک نامی شہر میں جا کر بسے تھے۔ 1284 میں اسی شہر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ملا نصر الدین کو نصیر الدین لکھا اور پڑھا جا رہا ہے، جو کہ غلط امام ہے۔ ان کا اصل نام نصر الدین تھا، جو بگاڑ کا نصیر الدین ہو گیا۔ ملا نصر الدین اپنی ذات میں لطیفوں، چٹکلوں اور حاضر خوبیوں کی ایک دنیا آباد کیے ہوئے تھے۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے ان کی شہرت ترکی سے نکل کر مختلف ممالک میں پھیل گئی تھی۔ ترکی انہیں ہوجا یعنی استاد کے نام سے پکارتے۔ کہا جاتا ہے کہ ملا نصر الدین یوں تو نہایت عقل مند اور عالم فاضل شخص تھے، مگر لوگوں کی اصلاح و تفریح کے لیے بے وقوف بنے رہتے اور ایسی حرکتیں کرتے تھے کہ لوگ ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جاتے۔ ملا نصر الدین کے پڑوس میں ایک مالدار یہودی رہتا تھا۔ وہ اتنا کنجوس تھا کہ کبھی بھی کسی غریب اور محتاج کو ایک پیسہ نہ دیتا۔ اللہ نے کئی مرتبہ اسے سمجھایا، خدا نے تمہیں دولت عطا کی ہے، اسے مفلس لوگوں پر خرچ کیا کرو، لیکن اس نے ملا کی کوئی نصیحت نہ سنی۔ بالآخر نصر الدین نے اسے سزا دینے کے لیے ایک ترکیب سوچی۔ ایک روز صبح سویرے وہ نماز پڑھ کر زور زور سے دعائیں مانگنے لگے، یا اللہ، اگر تو مجھے 1000 اشرفیوں کی تھیلی بھیج دے تو میں اسے محتاجوں پر صرف کر دوں، لیکن اگر اس میں سے ایک اشرفی بھی کم ہوئی تو ہرگز قبول نہ کروں گا۔ یہودی نے یہ دعا سنی تو سوچا کہ ملا بڑا ایماندار بنتا ہے، اس کی ایمانداری آزمائی چاہیے۔ یہ سوچ کر اس نے تھیلی میں 999 اشرفیاں بھری، اور عین اسی وقت جب ملا نصر الدین دعا مانگ رہا تھا، اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی ان کے صحن میں پھینک دی۔ ملا نصر الدین نے لپک کر تھیلی اٹھا لی اور اشرفیاں نکال کر گننے لگے۔ کل 999 اشرفیاں تھیں۔ ملا نے خدا کا شکر ادا کیا اور کہنے لگے، یا اللہ، میں تیرا شکر گزار ہوں، تو نے مجھے میری دعا قبول فرمائی۔ ایک اشرفی کم ہے تو کوئی بات نہیں، یہ اشرفی پھر بھی دے دینا۔ یہودی نے جب ملا نصر الدین کے یہ الفاظ سنے تو سخت پریشان ہوا اور دل میں کہنے لگا، یہ ملا تو بہت چلاک ہے، اس نے دھوکے سے میری اشرفیاں ہڑپ لی۔ وہ بھاگا ملا کے پاس آیا اور کہنے لگا، تم بہت بے ایمان شخص ہو، لاؤ میری اشرفیاں واپس کرو۔ تم نے تو کہا تھا کہ 1000 میں سے ایک اشرفی بھی کم ہوئی تو واپس کر دوں گا، لیکن اب تو 999 اشرفیاں قبول کرنے پر تیار ہو۔ تم کون ہوتے ہو مجھ سے اشرفیاں مانگنے والے؟ یہ تو میرے خدا نے مجھے بھیجی ہیں، جاؤ اپنا کام کرو۔ ملا نصر الدین نے غصے سے کہا۔ یہودی بہت پریشان ہوا۔ وہ سیدھا قاضی کی عدالت میں گیا اور ملا کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا۔ قاضی صاحب نے یہودی کو حکم دیا کہ ملا نصر الدین کو بلاؤ، ہم ابھی فیصلہ کر دیں گے۔ یہودی نے نصر الدین کے پاس آ کر کہا، چلو، تمہیں قاضی صاحب بلا رہے ہیں۔ تم دیکھ رہے ہو کہ میرا لباس پھٹا ہوا ہے، پرانا ہے، میں اس شرط پر جانے کے لیے تیار ہوں کہ تم مجھے اچھے کپڑے لا کر دو۔ ملا نے جواب دیا۔ یہودی نے پہلے تو سٹ پٹایا، پھر اس نے یہ شرط بھی منظور کر لی اور صاف ستھرے کپڑے ملا کو لا کر دیے۔ ملا نصر الدین 30 قیمت لباس پہن چکے تو کہنے لگے، میاں، کیا اتنا قیمتی لباس پہن کر پیدل ہی قاضی کی عدالت میں جاؤں گا؟ لوگ دیکھیں گے تو دل میں کیا کہیں گے؟ جاؤ گھوڑا لے آؤ، اس پر سوار ہو کر جاؤں گا، مرتا کیا نہ کرتا۔ یہودی نے اپنا گھوڑا بھی ملا کے حوالے کر دیا اور ملا صاحب نہایت شان و شوکت سے گھوڑے پر سوار ہو کر قاضی کی عدالت میں پہنچ گئے۔ مقدمہ پیش ہوا۔ قاضی صاحب نے دونوں کو غور سے دیکھا۔ ملا نصر الدین کا قیمتی لباس اور سوار کا گھوڑا بھی انہیں دکھایا، یہودی کا لباس بھی، اور یہ بھی محسوس کیا کہ وہ پیدل آیا ہے۔ یہودی نے جب سارا قصہ سنایا تو قاضی صاحب نے ملا نصر الدین کی طرف متوجہ ہوئے۔ ملا صاحب، تم اس کے الزام کا کیا جواب دیتے ہو؟ قاضی صاحب نے ملا نصر الدین سے پوچھا۔ حضور، یہ یہودی میرا پڑوسی ہے اور بڑا جھوٹا شخص ہے۔ ابھی تو یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کی 999 اشرفیاں ہڑپ لی ہیں، اور کچھ دیر بعد کہے گا یہ لباس جو میں نے پہنا ہوا ہے وہ بھی اسی کا ہے۔ ملا نصر الدین نے جواب دیا تو یہ سننے ہی یہودی آگ بگولا ہو گیا۔ ہاں جناب، یہ لباس بھی میرا ہے، میں نے اسے پہننے کے لیے دیا تھا۔ یہودی نے چلا کر کہا، سن لیا آپ نے، یہ بھی لباس اسی کا ہو گیا ہے، اور ابھی دیکھے گا یہ کہے گا کہ گھوڑا بھی اسی کا ہے۔ ملا نصر الدین نے کہا تو یہودی کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ ہاں حضور، یہ گھوڑا بھی میرا ہے، ملا نے مجھ سے سواری کے لیے مانگا تھا۔ یہودی نے ایک بار پھر چلا کر کہا۔ قاضی نے جو یہ باتیں سنی تو یہودی کو ڈانٹ کر نکال دیا اور مقدمہ خارج کر دیا۔ یہودی روتا پیٹتا ملا نصر الدین کے گھر پہنچا
اور اس کی بڑی منت سماج کی۔ ملا نے اسے شرط پر اس کی شرفیاں اور لباس اور گھوڑا واپس کیا۔ وہ آدھی شرفیاں غریبوں میں بانٹ دے گا اور آئندہ بھی مدار لوگوں کی مدد کرتا رہے گا۔